کراچی کے بہت ہی معروف تاجر رہنما ہیں، چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں اور اس وقت چیئرمین ہیں سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، جناب زبیر موتی والا صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب زبیر موتی والا، چیئرمین سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ، ایکس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی عبدالرحیم صاحب، مولانا کاکا خیل صاحب، علماء کرام، طالب علم ساتھیوں، خاص کر جنہوں نے آج سند حاصل کی ہے وہ، اور منہاج الشریعہ کے تمام طالب علم، اساتذہ اکرام، حضرات، السلام علیکم. مجھے یہ احساس ہے کہ رات بہت ہو چلی ہے اور ہم وقت کی تنگی کا ہمیں سامنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا دن ہے، جو منہاج الشریعہ نے جو آج یہ تقریب کا اہتمام کیا ہے، یہ ایک بہت ہی ایسا عمل ہے جس کی معلومات ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے. یہ وہ ادارہ ہے جس نے اس سال بھی 200 سے زیادہ طالب علم آج سند حاصل کر رہے ہیں، مختلف فیکلٹیز میں، مختلف شعبہ میں، اور بیشتر فقہ میں اور حدیث میں اور مختلف اس میں، اور MBA، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سارے کے سارے. میں اس تقریب میں کوشش کرتا ہوں کہ ضرور شرکت کروں، اور جہاں تک مجھ سے بن پڑتا ہے میں اس ادارے کی مدد بھی کوشش کرتا ہوں، دہنے سخنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج ہم عمران خان جیسے آدمی کے پیچھے، اگر ہم اس کے پیچھے چل پڑتے اور اس کو اتنا چندہ دے سکتے ہیں اور اس کی ہسپتال چل سکتی ہے اور وہ ایک اور یونیورسٹی قائم کر سکتا ہے جس کے اندر جو تعلیم کا جو نظام ہے وہ نہیں ہے جو منہاج الشریعہ کا ہے، ان کا گول وہ نہیں ہے جو اس ادارے کا ہے، تو ہم اس ادارے کی کیوں مدد نہیں کر سکتے؟ ہم کم از کم یہ کہیں کہ جو یہ ادارہ جو کام کر رہا ہے، یہ وہ کام ہے جو میرا خیال ہے 100-150 سال سے جس کی کوشش میں مسلمان لگے رہے، مسلمانوں کے جو لیڈران تھے وہ لگے رہے، اساتذہ لگے رہے کہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا تعلیم کا نظام رائج کیا جائے جس کے اندر دنیاوی اور دینی تعلیم کو ملا کے پیش کیا جائے، تاکہ وہ سول سوسائٹی کے اوپر، معاشرے کے اوپر ایک ایسا پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکے، تاکہ یہ MBA ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں، ڈاکٹر بننا کوئی گناہ کا کام نہیں، انجینئر بننا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن ساتھ ہی جو گناہ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان شعبوں میں جا کر اگر آپ ہمارے اس طرف چلے جاتے ہیں تو آپ اس کو، وہ گناہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے دین کو بھول جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جامعۃ الرشید جو ہے وہ ان باتوں کے اندر کامیاب ہوا. جامعۃ الرشید میں یہ بالکل ایک کھلی حقیقت ہے کہ جو انہوں نے اس گول کو جو اچیو کیا ہے، میرا خیال ہے یہ پاکستان میں یا مسلم امہ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے. ہم اس کو اسی کو تقلید بنائیں، اس کو اگزامپل بنائیں، تو میرا خیال ہے ہم کافی آگے بڑھ جائیں گے. آج کی تقریب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو کیمپ 2 ہے، اس کا جو قیام یہ عمل میں لا رہا ہے، یہ بہت آپٹمسٹک ایک پلان ہے، بہت بڑا پلان ہے. آج اگر ان کے پاس 2000 کے قریب طلبہ ہیں تو اس میں 6000 کے قریب طلبہ ہوں گے، اور آج اگر یہ فارغ 228 ہیں تو اس وقت 1000 سے زیادہ طلبہ فارغ ہوں گے ہر سال. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ آج اس ادارے سے کوئی 4 بچے جو ہیں، 4 اسٹوڈنٹ جو فارغ ہوئے وہ اٹامک کمیشن میں بھی گئے، 4 ایسے بھی ہیں جو CSS کے ایگزام انہوں نے پاس کیا. اب CSS کا جو ایگزام ہے وہ لوگ پاس کرتے ہیں جو بڑے عہدوں پر بیوروکریسی کے فائز ہوتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کے بڑے اداروں، بڑے جو ہے نا پوسٹ کے اوپر وہ آتے ہیں. اور یہاں آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، جو بیوروکریسی میں رشوت کا عالم ہے وہ اللہ کی پناہ ہر حدود کو ہم نے کراس کر لیا ہے. اگر کوئی ایسا طالب علم، ایسا شخص جس نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں کام کیا ہو اور جامعۃ الرشید سے فارغ ہوا ہو اور دین کے ہر رموز سے واقف ہو، پھر وہ CSS جائے گا، اور اگر کوئی گورنمنٹ کا ادارہ جوائن کرے گا
تو وہ ایسا پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا، ایک ایسی فضا وہاں کریٹ کرے گا کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ایک جو ہے نا بڑھتا ہوا چلا جائے گا، اور دوسرے بھی اس کی تقلید کریں گے کہ اس طرح بھی رہا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اور بات دیتا ہوں ادارے کو، اس کے اساتذہ کو، اور جو یہ کام کر رہے ہیں، میں اس پہ مجھے کم از کم جو ہے نا بہت زیادہ فخر ہے کہ ہمارے یہاں یہ ادارہ پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پل رہا ہے اور پھیل پھول رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تاجر برادری کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، ان میں سے اکثر مجھے جانتے ہیں کہ جو میری جو بھی 18-20 سال کی تاجر برادری کے لیے جو خدمات ہیں یا جو کام ہیں جو ہم نے کیے ہیں، جو تاجر برادری کے لیے کیے ہیں، چاہے وہ ٹیکسز کے حوالے سے ہوں، چاہے گورنمنٹ کے حوالے سے ہوں، یا آج انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو میں پچھلے 3 سال سے جو کام کر رہا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جامعۃ الرشید وہ ادارہ ہے جو اس سول سوسائٹی کے اندر پازیٹیو امپیکٹ لا سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ جو مدد کر سکیں، اگر آپ اچھی زبان چلا سکیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ کوئی مال سے مدد کر سکتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اگر آپ اس کے لیے کہیں نکل کر کوئی بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ قوم اور یہ مسلمان، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو آج کے حالات ہیں ان کی اگر روشنی میں اگر آپ ان حالات کو دیکھیں تو آج ہم کس حالات میں گرفتار ہیں۔ آج ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارا بچہ باہر گیا ہے تو نیند نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ کہے کہ مجھے بڑی زوردار نیند آ جاتی ہے۔ جو خوف کی فضا ہے آج کراچی شہر کے اندر، جو عالم ہے، اور جس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں، روزانہ 10-12 لاشیں جو ہے نا وہ برآمد ہوتی ہیں، اور کوئی ایسا بندہ مجھے لگتا نہیں کہ اس پنڈال میں بھی موجود ہو جس کا کوئی روڈ کے اوپر جو ہے نا جس کا موبائل یا والیٹ نہ چھینا گیا ہو۔ میرا خیال ہے سب کا چھینا گیا ہوگا، اور ہم سب خوف کے عالم میں جی رہے ہیں۔ یہ خوف کیا ہے؟ یہ کون دلا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرنیشنل قوتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے، یہ خوف کا ایک عذاب ہے جو اللہ بزرگ و برتر نے ہم پر نازل کیا ہوا ہے، اور اس عذاب کی جو وجہ ہے وہ ہم نے اسلامی اقدار کو چھوڑا ہے، ہم نے خدائے بزرگ و برتر کے احکامات کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو ہٹایا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ جو لفظ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا اور خطرناک قسم کا لفظ ہے جس کو ہم چلا رہے ہیں۔ آج اس خوف کی فضا میں ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم جامعۃ الرشید جیسے اداروں کو مدد کریں، اور ایک جو شہر کی جو فضا ہے اس میں ایسے لوگوں کا ہم اندراج کریں، ایسے لوگوں کو شامل کریں اس میں جو پوری فضا کو چینج کر سکیں، اور اپنے اخلاق سے جو ان کو یہاں دیا جاتا ہے، جو درس جو انہوں نے یہاں حاصل کیا، اور جو آگے بڑھ کے جب وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی سول سوسائٹی کے اندر فرق آتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد ہی، بہت بڑی میجورٹی ہی فرق ڈال سکے ہمارے معاشرے کے اندر، اور وہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ لا سکے۔ مائنورٹی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد آدمی تھے جن کے پیچھے آج پوری کائنات کی بھی وجہ تھے، اور آج اتنے مسلمان جو ہیں انہی کے پیروکار ہیں۔ شروع ہوا 5 ساتھیوں سے، اور آج جو یہ مسلمان جس تعداد میں ہے، اللہ کا دین ہے، لیکن کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے وہ مائنورٹی سے شروع ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے ہم جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو تیار کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی سرپرستی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر چینج لے آئیں گے، اور یہ ایک خوف کا عذاب جو ہمارے پر منڈلا رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا شاید کم کر پائیں۔ اور یہ جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، آج لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں رٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہے، کوئی سرکار کی کوئی کہیں پہنچ نہیں ہے، پولیس کچھ کر نہیں پا رہی، نہ رینجرز کچھ کر کے پا رہی ہے، ہر جگہ جو جس کی مرضی آتی ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس خوف و ہراس کی فضا میں اگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس تمام کی وجہ جو ہے وہ تعلیم کا نہیں ہونا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم ان کو دینا، یہ ضروری نہیں کہ الف ب ت والی تعلیم ہو یا ABCD والی تعلیم ہو۔ اخلاق کی جو تعلیم ہے، اخلاق کی جو ہم نے مورل بلڈنگ کی جو تعلیم ہے، اس کو بھی اگر ہم نے دیا تو ہم معاشرے میں چینج لے آئیں گے۔ معاشرے میں ان کو یہ سمجھانا ہے، حرام اور حلال کا فرق ان کو بتانا ہے، جبھی اس ماحول سے ہم نکل پائیں گے۔ میرے اللہ بزرگ برتر سے دعا ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک کراچی شہر کے اوپر جو اللہ کی طرف سے خوف کا عذاب میں سمجھتا ہوں آیا ہوا ہے، ہر آدمی خوف میں مبتلا ہے، اس سے ہمیں اللہ نجات عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات جو میں جامعۃ الرشید کی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور کام بہت بڑا کر رہے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے کھانوں میں جو حرام کا عنصر ہے اس کو بھی ہمیں روکنا ہوگا. اور حلال فاؤنڈیشن کی جو جامعۃ الرشید کا ایک اور کارنامہ کہیں یا ایک اور ادارہ جو یہ بنانے جا رہے ہیں جس میں یہ گوشت ہی کوئی حرام حلال نہیں ہوتا, ہر چیز حرام اور حلال ہوتی ہے. حرام اور حلال یہ زندگی گزارنے کا نام ہے, چاہے وہ بوٹ پالش ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز ہو, سب میں حلال. آپ اگر جوتا خریدتے ہیں تو چائنا سے جو جوتا آتا ہے اس میں سور کا لیدر بھی ہو سکتا ہے, اس کی کون تشخیص کرے گا کہ آپ جو چیز استعمال کر رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے. اس کے لیے اسی طرح کے ادارے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی صاحب کو اور ان کے ادارے کو کہ انہوں نے اس کی طرف بھی توجہ دی. دوسری وہ جو بات کر رہے ہیں وہ میرے جو یہاں تاجر برادری کے جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت زبردست پیغام ہے کہ سود اللہ سے جنگ کے برابر ہے, اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ یہ سود لینے والا اور سود دینے والا مجھ سے جنگ کا آغاز کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک چھوٹے سے آدمی جس کے پاس ٹی ٹی پستول ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اللہ کا کیسے مقابلہ کریں گے. یہ سود کی لعنت سے باہر آئیں, یہ ان کا پیغام ہے. اس کو نکلنے کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو بھی جمع کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ جو آج آپ سود کے اندر مبتلا ہیں اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے, اس کے طریقہ کار کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 18%, 20% یا 16% اگر آپ بینکوں کو دے کے آتے ہیں, اگر اس کا آپ حساب کریں گے اور اتنی رقم کم کا اگر آپ کاروبار کریں گے تو سود سے نجات بھی پا جائیں گے اور حلال کاروبار بھی ہوگا. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بینکوں کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن ہم کرتے ہیں, سالوں سے کرتے ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جو برکت اس میں ہے, جو سکون حلال رزق میں ہے, وہ کسی اور میں نہیں ہے. آج کم از کم اس اجتماع کے اندر سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں, اس میں جو بھی سودی کام کرتے ہیں, جو میرے تاجر بھائی ہیں, آج کل وہ نہیں چھوڑ سکتے. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آج ارادہ کر لیں, اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ میں اس سود کی لعنت سے نکلوں گا اور سود کے کام کو میں چھوڑوں گا اور حلال کام کے اوپر آگے بڑھوں گا. اس میں اللہ بھی مدد فرمائے گا. اللہ ہر وقت ہر اس کام میں مدد فرماتا ہے جو اس کی پیروکاری میں, اس کے احکامات کی بجاوری میں ہوا ہو. اس کے لیے اللہ تعالی ہمیشہ اپنا فضل و کرم بھی شامل فرماتا ہے, اپنی مدد بھی شامل فرماتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں انتظامیہ کا, جامعۃ الرشید کے اساتذہ اکرام کا, مفتی صاحب کا, آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا کہ اسی طرح کے ادارے جو ہیں وہ آپ کی پوری سوسائٹی کے اندر جو ہے نا بہتری لا سکتے ہیں, اور ان اداروں کی سرپرستی ہمارا عین فریضہ ہے, اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے. حضرات آپ نے جو میری باتیں سنی اس میں کوئی گراں گزری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. بہت